بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما یرتضی اما بعد باب ما وقع فی اسلام الحجاج بن علات۔ خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، باب قائم فرمایا ہے کہ حضرت حجاج بن علات رضی اللہ عنہ کے اسلام کیسے وہ لائے تھے، اس کا واقعہ بیان کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان واصلہ بن الاسقا، حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ کان سبب اسلام الحجاج بن علات، کہ حضرت حجاج بن علات رضی اللہ عنہ کے اسلام کا سبب یہ تھا کہ انہ خرج فی رکب من قومی، کہ تاکہ وہ ایک دن جو ہے چلے اپنی قوم کی سواریوں میں، اپنی قوم کی سواریوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے الی مکہ، مکہ مکرمہ کی طرف۔ فلما جن علیہ اللیل، بس جس وقت یہ مفہوم میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، واقعات کے مفہوم ہوں گے آپ کے سامنے جو کہ پیش کیے جائیں گے۔ فلما جن علیہ اللیل، بس جس وقت رات جو ہے وہ چھا گئی، تو استوحش، اب رات کو جو ہے انہوں نے تھوڑی سی وحشت محسوس کی، تو فقامہ، تو یہ کھڑے ہو گئے، حضرت حجاج بن علات رضی اللہ عنہ یہ کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو اسلام نہیں لائے تھے، تو یہ حجاج جب کھڑے ہوئے تو یحرس اصحابہ، اپنے ساتھیوں کا پہرہ دے رہے تھے، بھی اس جگہ پہ، ویقول، اور پہرہ دیتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اعیذ نفسی و اعیذ صبحی، میں اپنی جان کی پناہ لیتا ہوں، اپنے صبح کی پناہ لیتا ہوں، من کل جنی بہذا النقبی، ان سوراخوں میں جو جنات رہتے ہیں تمام سے جو ہے میں پناہ لیتا ہوں۔ اعیذ نفسی و اعیذ صبحی، اس طرح کے نا جملے بولے، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے کہ حتیٰ اعوذ، حتیٰ کہ میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں، یہاں تک کہ میں صحیح سالم رہوں، ورکبی، اور ہماری سواریاں بھی جو ہے وہ صحیح سلامت رہیں۔ تو اس طرح کے نا یہ دعائیں پڑھنے لگے۔ فسمع قائلا یقول، تو انہوں نے آواز سنی کہ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، قرآن مجید کی آیت مبارک ہے نا، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں انسانوں کی جماعتوں، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ یہ تو تم جو ہے آسمان و زمین میں جو ہے سوراخ کر کے چلے جاؤ، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہاری طاقت نہیں ہے، سب طاقتیں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کی ہیں۔ تو یہ آیت مبارک جو ہے یہ انہوں نے سنی کہ کوئی پڑھنے والا جو ہے یہ آیت مبارک پڑھ رہا تھا۔ فلما قدم مکہ تھا، بس جس وقت یہ مکہ مکرمہ آئے تو اخبر بذالک قریش، انہوں نے قریش کو اس واقعے کی خبر دی کہ ایسے ایسے ہم جو ہے ایک جگہ پہ ٹھہرے ہیں، تو میں مختلف دعائیں پڑھ رہا تھا، تو یہ قرآن مجید کی یہ اس نے تو نہ کہا قرآن مجید کی، بلکہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے میرے سامنے وہ پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فقالوا لہو، تو جب قریش کو بتایا تو قریش کہنے لگے اس کو کہ ان ھذا فیما یزعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ انزل علیہ، قریش کہنے لگے کہ یہ اس قرآن مجید کا حصہ ہے جو کہ گمان کرتے ہیں محمد کہ تحقیق جو ہے ان کے اوپر یہ نازل ہوئے، اترا ہے۔ ہم تو ساتھ درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یوں جو ہے اپنے ایمان کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے قریش نے کہا کہ یزعم، کہ محمد گمان کرتے ہیں کہ ان کے اوپر نازل ہوا ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ تو فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ جو تھے نا حجاج بن علات، تو انہوں نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق کہ آپ جو ہے وہ کہاں ہیں؟ قیل لہو، تو کہا گیا ان کو کہ بالمدینہ، مدینہ میں ہیں۔ تو یہ آئے حجاج بن علات اور فاسلم، یہ اسلام لے آئے، یعنی قرآن مجید کی آیت مبارک کا اثر ایسا ہوا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ایمان کی دولت لکھی تھی، تو یہ پھر آئے اور کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گئے۔ دوسرا باب قائم فرمایا گیا، باب ما وقع فی اسلام رافع بن عمیر، کہ حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق باب قائم فرمایا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں۔
نقل فرماتے ہیں کہ ان سعید بن جبیر، دوسرا واقعہ کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رجلا، تحقیق ایک آدمی تھا، من بنی تمیم کا ایک آدمی، یقال له رافع بن عمیر، اس کو رافع بن عمیر کہا جاتا تھا، اور اس نے ذکر کیا ان بدء اسلامی، کہ ان کے اسلام کی کیسے جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ابتدا کیسے ہوئی. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ انی لا اسیر، تحقیق میں البتہ چل رہا تھا، برمل عالجن، کہ ایک ریتلی زمین میں میں چل رہا تھا، صحرا میں، ذات لیلت، ایک رات میں، اس غلبنی نوم، تو اچانک مجھے نا نیند آ گئی، فنزلت، پس میں ایک جگہ پہ جو ہے اترا، وقلت، اور میں نے یوں کہا، اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یہ دعا پڑھی انہوں نے، اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، کہ اس وادی کے جو جنات ہیں ان کے جو ہے بڑے بڑے، تو میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. یہ انہوں نے دعا پڑھی. فذکر قصہ تھا، انہوں نے پھر اپنا قصہ یہاں تک بیان کیا کہ وہ کہنے لگے کہ ویزن بشیخ من الجن، اچانک جو ہے ایک بوڑھا جن جو ہے نا تبدیلی وہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا. فقال، اور مجھے یوں کہنے لگا کہ یا ھذا، اے وہ شخص، اذا نزلتا، جس وقت وادی من الاودیتی، تو وادیوں میں سے کسی ایک وادی میں جس وقت تو اترے نا، ٹھہراؤ کرے، تو اور فخففتا حولہ، وہاں کی ہولناکیوں سے تو خوف کرے، تو فقل، تو پس یوں کہا کر، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی. ٹھیک ہے نا جی، وہ دعا نہ پڑھا کر، انہوں نے کہا کہ اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، وہ نہیں پڑھنی، بلکہ یوں پڑھنی، اعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، رب محمد، جو کہ آپ رب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، من حول ھذا الوادی، اس وادی کے ہولناکیوں سے، میں تو آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یوں پڑھا کر، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، ولا تعوذ بامر من الجن، اور جنوں میں سے کسی ایک کے معاملات کے متعلق پناہ نہ طلب کیا کر، فقد بطل امرہا، ان کے معاملات باطل ہو چکے ہیں. فقلت له، میں نے ان کو کہا، یعنی جو بوڑھے جن تھے نا ان کو میں نے کہا، یہ حضرت رافع بن عمیر جو ہے، حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اس بوڑھے جن کو کہا کہ ومن محمد ھذا، ومن محمد ھذا، یہ حضرت محمد کون ہیں؟ قالا، تو وہ بوڑھا جن کہنے لگا کہ ھذا نبی، یہ نبی ہیں، عربی، عربی ہیں، لا شرقی ولا غربی، یعنی مشرق مغرب صرف نہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، اور نبیوں کے بھی سردار نبی ہیں، اور بعث یوم الاثنین، سوموار والے دن آپ کی بعثت ہوئی ہے، سبحان اللہ، آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے. تو قلت، میں نے پھر کہا، یہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اس بوڑھے جن کو کہا پھر کہ فَأَيْنَ مَسْكَنَهُ، آپ کا ٹھکانہ اس وقت کہاں ہے؟ قالا، تو وہ بوڑھا جن کہنے لگا یثرب، آپ یثرب میں ہیں، ذات النخل، کھجوروں والی زمین ہے یثرب، وہاں ہیں. فرقبت راحلتی، تو حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں اپنی سواری پہ سوار ہو گیا، اور وجدیت اسیرو، اور میں نے جو ہے تیز تیز چلنے لگا، سیر شروع کر دی، چلنا شروع کر دی، حتیٰ قدمت المدینہ، حتیٰ کہ میں مدینہ طیبہ میں آ گیا. فرعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس مجھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے دیکھ لیا. فحدثنی بحدیثی، اور میرے سارے اس واقعے کو آپ نے بیان فرما دیا، قبل ان اذکر لہ منہ شیئا، اس میں سے میں کچھ بھی بیان کرتا تو میرے کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ میرا جو گزرا تھا اس بوڑھے جن کے ساتھ ملاقات والا، اور انہوں نے مجھے دعا بتائی، سارا واقعہ آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا اور بتا دیا. ودعانی، اور میرے لیے دعا فرما دی، اور پھر ساتھ ساتھ مجھے جو ہے کیا، ودعانی الی الاسلام، مجھے اسلام کی طرف جو ہے دعوت دی، اور مجھے جب اسلام کی آپ نے دعوت دی، فاسلمت، تو میں تو مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ فرماتے ہیں میں پھر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ، کیا واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے، ہمیشہ محبت نصیب رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی مبارک شریعت کی کامل تابعداری نصیب فرمائے، آپ کی اہل بیت سے کامل محبت نصیب فرمائے.
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ ادب احترام نصیب فرمائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جو بھی ہمارے چینل پہ آتے ہیں ایک دفعہ ہماری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو پلیز جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سبسکرائب کر کے پھر گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پریس کر دیا کریں تاکہ جو ہے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر پہنچ سکیں گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔